جس کا بڑا ذکر ہے، فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن، جو کچھ ابھی تک سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات اس انکوائری کمیشن نے سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں؟ تشنگی تو باقی ہے، کیونکہ جو اس وقت پورٹرے کیا جا رہا تھا وہ لگتا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ دھرنا کرایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف، لیکن جیسے جیسے کلین چٹ ملی اس سے اب معاملات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ نادیہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس کمیشن نے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی نہیں دیے، اور ان 7 سے 10 گنا زیادہ سوالات پیدا کر دیے ہیں، نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور خود اپنے وجود کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس کمیشن نے کسی سوال کا ٹھوس جواب نہیں دیا، اور جس طرح انہوں نے بھی صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیے ثاقب نثار صاحب کی طرح، تو اس سے کمیشن کے دیکھیں نا، کمیشن ایک فارمل چیز ہوتی ہے، ایک فارمل باڈی ہوتی ہے، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے عوام الناس، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے میڈیا کا کھلا ڈلا پن، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے لوگوں کی ایک رائے۔ لوگ ایک نتیجے پہ کس کو آپ بتانا چاہتے ہیں یار کون ملوث تھا اور کون ملوث نہیں تھا؟ آپ کی بات کو کون وزن دے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن نے کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دیا، نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اپنے وجود کے اوپر بھی سوال کھڑا کر دیا ہے، اور یہ بھی بات جو نئے سرے سے ہمارے ہاں ایک تصور تو پہلے سے موجود ہے نا کہ یہ کمیشن جو ہوتے ہیں یہ کسی ٹھوس نتیجے پہ کم ہی پہنچتے ہیں اور معاملات کو الجھا دیتے ہیں، وہی کام انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں پرانی اور جن کو گڑے مردے کا بھی نام دیا جاتا ہے، ان کو جتنا کھنگالنا چاہیں گے اور ڈی چوک کے اوپر لا کے ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، نکلنا کچھ نہیں ہے، آپ کی تضییع اوقات ہونی ہے اور معاملات الجھنے۔